ہارون صاحب، کرونا کے اوپر ہم بات کر رہے تھے، اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ ویکسین سفارش کے اوپر دی جا رہی ہے ہارون صاحب؟ بالکل، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ ویسے تو وہ کہتے ہیں سب آئیں لگوائیں۔ وہ ہماری ٹیم کا آدمی ہے۔ ایک میں آپ کو بتاتا ہوں، مشہور اخبار نویس ہیں عدنان عادل صاحب۔ جی جی جی، اچھا ہیں بھی، بڑے شائستہ اور سمجھدار آدمی بھی ہیں، یہ بھی نہیں ہے کیونکہ انہیں یوں ہی احمق بنا دے۔ وہ 2 دفعہ جا چکے ہیں اور دونوں دفعہ ان کو چٹا جواب ملا۔ کل انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی ان کا آپ کا نام، وہ کلرک بادشاہ کرتے ہیں نا، کمپیوٹر کیا کرے گا؟ جب کمپیوٹر کے پیچھے بیٹھنے والا آدمی گڑبڑ کرنے پہ تلا ہوا تو کمپیوٹر کیا کر سکتا ہے؟ کیا کرے گا؟ سفارش تو ہر چیز میں چلتی ہے پاکستان میں، تو یہاں بھی چل رہی ہے۔ تو کل انہوں نے رات کو میری بات ہوئی، آج ہوئی، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، فرام پرائیویٹ لیبارٹری ہے، وہ لوگ بہت اچھے ہیں، وہ اس طرح ہسپتالوں کی طرح لوٹ مار نہیں کرتے۔ ایک لیبارٹری ایسی بھی ہے لاہور میں، وہ مجھے کوئی پوچھتا ہے تو زبانی میں اسے بتا دیتا ہوں، لوٹ مار بھی نہیں کر دیتا ہوں، احترام وقار کا بھی خیال رکھتے ہیں، مرکزی جگہ پر بھی ہے۔ انہوں نے پہلا مریض ڈیٹیکٹ کیا تھا، تو آپ میرے ساتھ چلیں تو لگوا دیں گے۔ وہ تو ہو رہا ہے ہر جگہ پہ۔ اور کیا جی، دیکھو مجھے بتاؤ، سارا آزاد کشمیر اور پورا پٹھوار اٹک سے لے کے جہلم تک، اور سارا آزاد کشمیر کو، اور پختونخوا کے کچھ لوگ وہ جاتے ہیں جو اسلام آباد کے قریب پختونخوا کا حصہ ہے، وہ پیمز میں جاتے ہیں۔ جی، وہ قریب لگتا ہے، کافی بڑا ہسپتال۔ 3 سال میں نہ ایک نیا ہسپتال عمران خان صاحب وہاں بنا سکے، اور نہ وہ پیمز میں ہی بڑی گنجائش تھی، ٹاور ہی بنا دیتے۔ باتیں ہی باتیں ہیں، بس یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ آج شام سے جشن منا رہے ہیں کہ جی $1 بلین بھیج دیے اوورسیز پاکستانی نے، 7.5% انٹرسٹ ریٹ ہے۔ وہاں کیا ہے؟ لیس دین 1% امریکہ میں، تو 7.5% آپ ان کو ڈالر پہ دے رہے ہیں، تو پھر بھی $1 بلین آئے۔ یہ تو آنے چاہیے تھے $20 بلین۔ بالکل 7.5% جب آپ دے رہے ہیں، یعنی کوئی اندازہ لگایا گیا 30-40 گنا، اور وہ محفوظ ہیں، ان کے ڈالر جب وہ چاہیں وہ لے سکتے ہیں، وہ کیش لے سکتے ہیں۔ تو یہ تو آپ کا اعتبار اور ساکھ کا عالم ہے۔ 500 آدمی ہم اس پہ آگے چل کے بات کرتے ہیں، 500 آدمی ہیں سینٹ میں، اسمبلی میں، تقریباً ایک وزیر آدمی اس قابل نہیں ہے کہ جو وزیر خزانہ بنایا جا سکے۔ ایک دفعہ جناب رسالت آپ نے فرمایا تھا، تھے تو رحمت اللہ العالمین، اس میں تو کچھ شبہ ہی نہیں ہے، وہی تھے رحمت اللہ العالمین۔ لیکن کبھی کبھی تو ایسی بات کہتے تھے کہ وہ حقیقت پسندی بھی تو اتنی ہی تھی نا۔ فرمایا لوگ کیا ہیں؟ اونٹوں جیسے، 100 میں سے 1 بھی سواری کے قابل نہیں، اور کوئی کام تو یہ کرتے ہی نہیں۔ ان کی باتیں سنو، باتوں میں تو پاکستان اس وقت تک سپر پاور بن چکا ہے، دنیا فتح، اور معاشی جو ہے وہ ترقی کی رفتار اتنی تیز ہے کہ انڈیا اور بنگلہ دیش اور ارد گرد کے ملک رشک سے ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی معاشی ترقی کا نام و نشان نہیں ہے۔ آبادی کے بڑھنے کی رفتار زیادہ ہے، ترقی کی رفتار کہیں زیادہ کم ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ہی نہیں ہیں، آدمی وہ رکھے ہوئے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں کام کاج کا۔ ابھی ہارون صاحب آپ نے اسپتالوں کی بھی بات کی ہے، اسپتالوں پر تو بہت زیادہ دباؤ، یہ دباؤ کیوں ہے؟ اگر دباؤ اتنا ہے تو پرائیویٹ اسپتالوں میں جا کے علاج تو کرایا جا سکتا ہے نا کرونا کا۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں مسئلہ کہاں سے شروع ہوا۔ حکومت کو جب واقعہ ہو جاتا ہے نا تو یہ تب سوچتے ہیں۔ برطانیہ سے لوگ آئے جی، اس پروگرام میں، ہم نے کہا کہ یہ جو برٹش اسٹریٹ ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ برطانیہ سے لوگ آئے دھڑا دھڑ، اور کسی ایئرپورٹ پہ کسی کو کرنٹینہ میں نہیں رکھا گیا۔ وہ 20 کتنے آدمی آئے چارٹرڈ فلائٹس میں؟ 20-25 ہزار آدمی، منیمم فگر 23 ہزار ہے ہیتھرو ایئرپورٹ سے، اور دوسرے جو ہوائی اڈے ہیں وہ آئے۔ جو پاکستانی وہاں انکمفرٹیبل فیل کر رہے تھے، وہاں تو پابندیاں ہیں، وہاں تو لاک ڈاؤن تھا، تو یہاں تو آپ شادی کی تقریب کریں 10,000 چل رہی ہیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ بظاہر اعلان کیا، لیکن بارسوخ آدمی لوگوں کو کون روک سکتا ہے؟ پولیس والے کھانا کھا رہے، میں نے ایک جگہ پہ گیا تو پولیس والے کھانا کھا رہے تھے، اور میں واحد احمق تھا جس نے یہ پہنا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور گھوم پھر رہے تھے۔ فوڈ سٹریٹس بھری ہوئی ہیں سحری افطار کے لیے، فوڈ سٹریٹس میں ہر جگہ۔ تو وہ ان لوگوں کو کرنٹینہ میں رکھتے۔ ایران سے شروع ہوا، پھر ملتان میں جو لوگ رکھے ہوئے تھے ان کی نگرانی نہیں کی۔ فائنلی کیا ہوتا ہے؟ فوج آئے گی،
ابھی جڑواں شہروں میں آگی نا اسلام آباد آگے باقی جگہ بھی آئے گی، کراچی میں آئے گی. بلاول بھٹو نے بالکل ٹھیک کہا. دیکھو سندھ میں کچھ نہ کچھ انہوں نے کیا، وہ کرپٹ ہیں، یہ ہیں جو بھی ہیں، لیکن وہ کچھ کیا وہاں تناسب کم ہو گیا، پختونخوا میں بڑھ رہے گا. یہ الگ بات ہے. شہباز گل صاحب ان کی موقف کی تردید کر رہے ہیں. کیا کہا انہوں نے؟ شہباز گل صاحب کہتے ہیں کہ بلاول صاحب سندھ کے حوالے سے جو چیز کہہ رہے ہیں کووڈ کی صورتحال کے بارے میں وہ بالکل درست نہیں ہے. وہ تو آج کل تو بلاول جو کہے گا شریف خاندان اس کی تردید کرے گا، شریف خاندان جو کچھ کہے گا وہ تردید کرے گا. وہ تو اسمبلی میں بھی انہوں نے کہہ دیا نا کہ اب قائمہ کمیٹیاں بننی ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹیز، تو اس میں اپوزیشن کی رضامندی ضروری ہوتی ہے، ان کے ممبر ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ ان سے پوچھ کے کیا جائے گا. تو نون لیگ نے کہہ دیا کہ ہم تو اس میں شامل نہیں ہوں گے، اور یہ بھی کہہ دیا کہ ہم کمیٹی کو نہیں مانتے. پتہ کیا کہتے پورا ہاؤس ہی کمیٹی ہے. وہ ہوتا ہے بعض صورتوں میں تقریریں کریں گے، حکومت پہ الزام لگائیں گے ختم نبوت کے حوالے سے، اور امبیرس کریں گے اور دنیا بھر میں بدنام کریں گے، اور ایف اے ٹی ایف کے اجلاس میں کوشش کریں گے، یعنی یہ میسیج دیں گے کہ پاکستان کے ساتھ کوئی نرمی نہ کی جائے، خدا نہ خواستہ، یعنی کہ اور جو ہے یہ حکومت گر جائے. بھائی حکومت جائے، اب اس حکومت سے بہت تھوڑے لوگوں کو ہمدردی ہے، اس نے کیا کیا ہے، لیکن وہ ملک کو بدنام کرو گے. یعنی اگر کسی کا رویہ معقول ہے، میں حیران رہ گیا ہوں. میں نے آج پھر پوچھا وہ بھائی سعد رضوی صاحب کے بارے میں جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں صحیح ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل صحیح ہے. یہ بھی ٹھیک ہے کہ احکامات اوپر سے آئے، سمجھدار لوگوں نے دیے کہ بھائی حسن سلوک کا مظاہرہ کرو. آپ ایک واحد شخص ہیں ہارون صاحب جو اس قسم کی بات کر رہے ہیں، ورنہ دیگر لوگ اس لیے کہ مجھے 100% پتہ ہے نا، مجھے پتہ ہے نا جو بات صحیح ہو چاہے وہ دنیا کہے یا نہ کہے آپ کو کہنی چاہیے. جھوٹی گواہی شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے، جانتے بوجھتے جھوٹ بولنا. اچھا رکھا ہوا کمفرٹیبل ہے بھائی، کہ وہاں کیوں رکھا ہوا ڈیلی جیل میں، گیسٹ ہاؤس میں رکھو. تو وہ خود بھی تو نہیں بات کر رہے کہ مجھے باہر نکالو. وہ تو کوئی خوددار آدمی کہتا ہے، دیکھو جی اسے اکسایا لوگوں نے، میسیجز بھیجے، ایجیٹیشن کرو. او بھائی غیر ملکی ایجنسیاں ہیں، لوگوں کو اکساتی ہیں، لیڈری کا ہر ایک کو شوق ہوتا ہے. یہ انسانی جبلت میں ہے، جو ارج ڈومینیشن اسے کہتے ہیں، غلبے کی آرزو. یہ سب سے طاقتور انسانی جبلت ہے سروائیول کے بعد، سب سے طاقتور انسٹنکٹ ہے. اس نے کہا جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس نے کہا دھرنا ختم کرو، اور 30 لاکھ اس نے ووٹ دیے ہیں. اگلی دفعہ وہ اگر وہ کنگ میکر ہوگا، اگلی دفعہ بالکل اس کا پورا امکان ہے. تو اچھا اس کو مین سٹریم میں لاؤ، بجائے اس کے معاملہ طالبان کے ساتھ. عمران خان صاحب کیا کہتے تھے، ان کا دفتر کھولو، یہ ہمارے ناراض بھائی ہیں. نواز شریف صاحب نے ان سے مذاکرات کیے. شہباز شریف صاحب نے کہا پنجاب پہ حملہ نہ کرو، سندھ بلوچستان کہیں بھی جائے، پنجاب کے پی میں، وہاں تو انسان بستے ہی نہیں ہیں. اور ان کا چونکہ درد سر نہیں تھا، ان کا درد سر پنجاب ہی تھا. انہوں نے اپنے آپ کو پنجاب تک محدود کر لیا تھا. باقی جہاں مرضی حملے کرو، ہمارے نہ کرو.